الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان ظلم کا غلامی کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان کو آزادی اور ظلم سے نجات عطا فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ کافی سارے شہر جو ہیں، کافی سارے گاؤں جو ہیں وہ سیلاب میں زیر آب آ چکے ہیں۔ ہر طرف تباہی تباہی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فساد برپا کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے اور فحاشی و عریانی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، ہر طرح کا گناہ عام ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا اظہار ہی ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے جی انڈیا نے پانی بھیج دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ چاہے کوئی جتنا مرضی جو مرضی کر لے، جتنا مرضی پانی چھوڑ لے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ پانی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چاہے پانی ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، وہ چاہے زمینی چاہے آسمانی ہے، اس وقت تک نہیں کچھ کر سکتی جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ آج لوگوں نے یقین کریں اس کا مذاق بنا لیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، یقین مانے کہ جو لوگ ان جگہوں کو تفریح گاہ بنا کر پھر رہے ہیں۔ جو امداد کے لیے گئے بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، ہم سب کو جانا چاہیے، لیکن جو لوگ تفریح گاہیں بنا کر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مزید ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں جب فساد برپا کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندے جو ہیں توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں، یہ توبہ کر لیں اور توبہ کر کے میرے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ لوگوں نے الٹا، اب یہ یقین کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں جگہ بم لگا کے بند توڑ دیا اور شہر کی طرف پانی نہیں آنے دیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم لوگ محفوظ ہیں، لیکن جس طرف پانی گیا اس طرف کیا تھا؟ لوگوں کے گھر تھے، تباہ ہوئے، لوگوں کی زمینیں تھیں، فصلیں تھیں، تباہ ہو گئیں، اور جو ہے کھیت تباہ ہو گئے۔ اس کا نقصان ہمیں ہوگا، ہم لوگ خسارے میں جائیں گے۔ دیکھیں کہ سبزیاں تباہ ہو گئیں، فروٹ تباہ ہو گئے، اور فصلیں جو ہیں گندم اور جو ہے جتنی بھی فصلیں اس وقت اگی ہوئی تھیں، جن کا موسم چل رہا تھا، وہ سب کے سب تباہ ہو گئیں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو رب تعالیٰ نہ تمہارے بزرگوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے بڑوں کو دیکھے گا، نہ چھوٹوں کو دیکھے گا۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔
اور اللہ تبارک و تعالی نہ کسی پر رحم کرے گا، جبکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ لیکن ہم اس کے بندے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم اپنے رحمان کا، اپنے مالک کا کہنا نہیں مانیں گے بلکہ اس کی حکم عدولی کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر چلیں گے، تو وہ جو رحمان ہے، یاد رکھیے، وہی جبار بھی ہے، وہی قہار بھی ہے، یہ بھی اس کی صفتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، طرح طرح کے عذاب ہماری طرف بھیج دیتا ہے، کبھی پانی کا، تو کبھی زلزلوں کا، کبھی کوئی عذاب، کبھی اب یہ جو ہے مہنگائی کا عذاب۔ اس طرح سے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ آج دیکھ لیں سوشل میڈیا پر کتنی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ شخص، وہ انسان جو اپنی بیٹی کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں سننا چاہتا تھا، آج وہی باپ، آج وہی بھائی، آج وہی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ جہاں نام کسی غیر مرد کے زبان پر سننا گوارا نہیں تھا، آج ان کو اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کی ویڈیوز ان کو باقاعدہ یہاں تک کہ نازیبا لباس جو ہے پہنا کر ان کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈانس تک کرایا جاتا ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کر، اور وہ جو بھائی غیرت مند تھا، آج بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، شادی کے کارڈ پر بیٹی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ نام پڑھیں گے، یہاں پر تو غیرت زندہ ہو گئی، لیکن وہی باپ، وہی بھائی، وہی شوہر جو ہے خود لے کر کھڑا ہوا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو سپورٹ کریں، اس کو جو ہے نا لائک کریں، اس کو فالو کریں۔ وہی باپ لوگوں کے سامنے گزارشات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جب ہماری غیرت ختم ہو جائے گی، ہمارا ایمان نہیں رہے گا، ہم دین سے دور ہوں گے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی عذابات آتے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس عذاب کا شکار ہوں، دیکھیں آج کتنے لوگ شہید ہو چکے، کتنے بچے شہید ہو چکے۔ سیلاب میں آئے روز خبریں آ رہی ہیں کہ آج 8 بچے شہید ہوئے، آج 8 لوگ، آج 8 فلاں، آج اتنے گھر جو ہے تباہ ہو گئے، آج 200 گھر فلاں دیہات میں جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ دیکھیں وہ بیچارے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ آج جو ہے سوشل میڈیا پر نہ شہر والے سوشل میڈیا سے بچے ہوئے ہیں، اور نہ ہی دیہاتوں والے بچے ہوئے ہیں، نہ ہی جنگلوں والے بچے ہوئے ہیں، سب کے سب سوشل میڈیا پر آ کر اپنا کردار جو ہے وہ فحاشی میں ادا کر رہے ہیں۔ تو خدارا آج بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا جا کر وہاں کی ویڈیو بنا کر وہاں پر ڈانس کر کے اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بیٹیوں کی ویڈیوز جو ہے وہاں کا جو ہے وہ ایریا دکھا کر اور ان کو سامنے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، بلکہ توبہ کریں، نیت کریں۔ یہ انشاءاللہ اس کے اینڈ پر سیلاب زدگان کے لیے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ویڈیو کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے یہ بات ختم، نہیں، دعا کے لیے آمین بھی کہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، تاکہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں میں سے کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور توبہ کے نوافل پڑھیں، توبہ کے نوافل پڑھیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں۔ اور یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ فنی ہے، یہ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جھوٹ چاہے مذاق میں ہے چاہے سیریس میں ہے، جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے، ہر حال میں جھوٹ ہے، چاہے وہ کسی کو ہنسانے کے لیے ہے، چاہے وہ جو ہے کسی اور مقصد کے لیے جو بھی جھوٹ بولا جائے گا وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ مذاق تھا، یہ فلاں تھا، یہ ایسا نہیں تھا، نہیں نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ الٹا دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ان سے بھی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے، ان بہنوں سے بھی گزارش ہے، ان ماؤں سے بھی گزارش ہے، ان بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر آ کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے خدا را اپنے حال پر رحم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کریں۔ دیکھیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی پابند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تمام پردے کی پابند۔ آج لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر آپ کی جتنی بھی ازواج یا پھر آپ کی بیٹیوں سے بڑھ کر کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ جب ان کے لیے پردہ ضروری ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں؟ تو مہربانی کریں، نیت کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ جتنے بھی لوگوں نے اپنی اپنی ویڈیوز وائرل کی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو ڈیلیٹ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے رائے راست پر آ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا اور اس عذاب کو ہم سے دور فرمائے گا، اور انشاءاللہ پھر آئندہ بھی عذابات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، رب تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہم گناہگار بندے ہیں، ہم مانتے ہیں اے مالک الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ رب رحمان ہے تو، اے مالک تو غفور الرحیم ہے، تیری شان بہت بلند ہے۔ ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ اے مالک و مولا ہم جو دعائیں التجائیں کریں تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اور آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اس دن کا صدقہ اے مالک و مولا ہماری تمام دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہم برگزیدہ بندے، ہم گناہگار بندے عرض کرتے ہیں وہ ہمیں نہ دے۔ اے مالک و مولا تیری رحمت بے بہا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے مالک و مولا ہم گناہگاروں پر اپنا رحم فرما۔ ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، اے مالک و مولا تیری شان بہت بلند ہے، تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما۔ اے مالک و مولا جتنے بھی لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے، ان تمام کی غیب سے مدد فرما، جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے مالک و مولا جو بچے شہید ہوئے ان کے ورثاء کو ان کا اعلیٰ نعم البدل عطا فرما، اور جن لوگوں کے جانور اس میں بہہ گئے اے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو غیب سے مدد فرما اور ان کے حال پر رحم فرما۔ جن کا یہ مالی نقصان ہوا، جن کا جانی نقصان ہوا، ان پر بھی اپنا رحم فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا تو رحمان ہے، ہم مانتے ہیں، تو رحیم ہے، ہم مانتے ہیں، تو قہار ہے، یہ بھی مانتے ہیں، تو جبار ہے، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن تیری شان بہت بلند ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اے مالک و مولا جتنے بھی سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ان تمام کی غیب سے مدد فرما،
اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی سوشل میڈیا پر غلط کام کر رہے ہیں، بےہودگیاں پھیلا رہے ہیں، اے مالک و مولا ان کو بھی اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا تو رحمان تو رحیم، تیری شان بہت بلند، تو کریم ہے، کرم فرما، تو مالک ہے، ہم پر رحم فرما۔ اے مالک و مولا جو ابھی پانی آ رہا ہے، اے مالک و مولا اس سے جتنی تباہیاں پہلے ہو چکی آئندہ تباہیوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا جتنے بھی لوگ وہاں پر جا کر مدد کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی تعاون کر رہے ہیں، ان کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں بچایا۔ اے مالک و مولا ہمیں بچایا، ہم مانتے ہیں پانی کا رخ ہماری طرف تھا، لیکن دریا کے بند پر بم لگا کر جو ہے راستے چینج کیے گئے، ان کی طرف رخ کر دیا گیا پانی کا۔ اے مالک و مولا ہمیں محفوظ رکھا گیا، تیری شان ہے، تو نے ہمیں محفوظ فرمایا، اب ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اے مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جتنی بھی ہم نے دعائیں کی اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت عطا فرما، جو ہمارے درس و بیان میں غلطیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔